کہ جب کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی مر جائے، کوئی دار فانی سے کوچ کر جائے، تو گھر والے جو ہے مرحومین کے گھر والے اپنے اپنے رشتہ دار میں خبر پہنچاتے ہیں، اطلاع پہنچاتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہر رشتہ دار میں خبر پہنچاتے ہیں، جتنے بھی ریلیشن کے لوگ، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، سارے رشتہ داروں کے یہاں خبر پہنچاتے ہیں۔ اور جو جان پہچان کے ہوتے، رشتہ دار نہیں ہوتے، جان پہچان کے ہوتے ہیں، انہیں بھی خبر پہنچا دی جاتی ہے، انہیں بھی اطلاع کر دی جاتی ہے، اور گاؤں بستیوں میں بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں ٹائم میں جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو لوگ پھر پتہ ہے، چاہے وہ رشتہ دار 200 کلومیٹر ہو تو بھی وہ آ جاتا ہے نماز جنازہ کے لیے، 100 کلومیٹر دور پر ہو وہ بھی آ جاتا ہے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے۔ یعنی میت میں شامل ہونے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آ جاتے ہیں، بڑی دور دور سے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو 1000 کلومیٹر دور بھی رہتے ہیں، تو پھر وہ آ جاتے ہیں کسی انتظام کے ذریعے سے، وہ بھی آ جاتے ہیں میت میں شامل ہونے کے لیے۔ وہ رشتہ دار ہے، اب کسی کا انتقال ہو گیا تو آنا ہی پڑے گا، لوگ آتے ہی ہیں۔ تو ہر رشتہ دار میں ہر کسی کو جو ہے اس کے گھر والے، مرحومین کے گھر والے خبر دے دیتے ہیں، اطلاع دے دیتے ہیں۔ اور جب اس کو خبر مل جاتی ہے، رشتہ داروں کو خبر مل جاتی ہے نا، پھر وہ تیاری کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں جایا جائے۔ میت میں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی میت میں جایا جائے، اس کی میت میں شامل ہوا جائے۔ تو پھر 200 کلومیٹر، 300، 100 کلومیٹر دور سے لوگ آ جاتے ہیں میت میں شامل ہونے کی نیت سے، نماز جنازہ میں شامل ہونے کی نیت سے۔ وہ دوری نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار انتقال ہو گیا ہے، اب وہ رشتہ دار ہے، جان پہچان والا ہے، اور جب کسی کو پتہ ہو جائے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کو خبر دی گئی ہے، تو پھر اس کو نماز جنازہ میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اب خبر دی جاتی ہے، لوگ بڑی بڑی دور سے میت میں شامل ہونے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور ایک بات آپ نے غور کیا ہوگا، بہت جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی دفعہ میں نے بھی اپنی نظروں سے دیکھا ہے، کیونکہ کئی جگہ میں نے نماز جنازہ پڑھایا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، جب نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے کہیں پر جو ہے بستی میں نماز جنازہ ادا کر لی جاتی ہے، اس لیے کہ کہیں قبرستان میں جگہ نہیں ہوتی نماز جنازہ ادا کرنے کی، تو پھر وہ لوگ جو ہے بستی میں مسجد کے سامنے نماز جنازہ ادا کر لیتے ہیں۔ لیکن کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان میں نماز جنازہ ادا کرنے کی جگہ ہوتی ہے، تو پھر وہ قبرستان میں نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ تو جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جب صف بنائی جاتی ہے، صف بنا کر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بڑی دور دور جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑی دور دور جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب آنے کا وقت ہوتا ہے، بڑے گھر سے بڑی تیاریاں، سر پہ ٹوپی باندھ کر آتے ہیں، خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، نئے نئے لباس پہن کر، کرتا پاجامہ پہن کر کے آتے ہیں، رومال رکھ کر کے آتے ہیں، بڑی اپنے مسلمان ہونے کی پہچان ظاہر کرتے ہوئے آتے ہیں میت میں شامل ہونے کے لیے۔ اور جب نماز جنازہ کے لیے صف کو کھڑی کیا جاتا ہے، صف کھڑی ہوتی ہے، صف بنائی جاتی ہے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، تو کئی لوگ بڑی دور دور جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی قبرستان کے باہر جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں اور جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو جب بلایا جائے، ان کو کہا جائے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آؤ نماز جنازہ میں شامل ہو جاؤ، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میری وضو نہیں ہے، میری وضو نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس ٹوپی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میں پاک نہیں ہوں۔ اللہ اکبر! کیا مسلمانوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ قبرستان میں یا جب کسی مرحوم کا جنازہ پڑھا جائے اس وقت لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میرا وضو نہیں ہے، یا میرے پاس ٹوپی نہیں ہے، یا میرے کپڑے صحیح نہیں ہے،
یا پھر میں پاک نہیں ہوں. کیا ایسے وقت میں جب کسی کا نماز جنازہ پڑھا جائے تو ایسے وقت میں کیا یہ کہنا بہتر ہوتا ہے کہ ہم پاک نہیں ہیں، یا ہمارا وضو نہیں ہے، یا ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، یا ہمارے پاس ٹوپی نہیں ہے؟ کیا یہ بہتر ہوتا ہے؟ ایسے وقت میں جب کسی مرحوم کا جنازہ پڑھا جائے، ایسے وقت میں مسلمان ایسی بھی باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. کئی دفعہ میں نے دیکھا بھی ہے، اپنی آنکھوں سے سنا بھی ہے، اپنے کانوں سے سنا بھی ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ حالات ہو گئے ہیں مسلمانوں کے. جب ان کو خبر دی جائے تو پھر 200 300 کلومیٹر دور کیوں نہ ہو، وہ آ جاتے ہیں انتظام سے، اور گھر میں بتا کر کے آتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اور ادھر آ کر کے کیا کر رہے ہیں کہ جب نماز جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ لوگ دور جا کر کے کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارا وضو نہیں، ہمارے کپڑے درست نہیں ہے، ہمارے پاس ٹوپی نہیں ہے، یا ہم پاک نہیں. اللہ اکبر. کیا اس طرح کہنا ایسے موقع پر مسلمانوں کو اچھا لگتا ہے؟ کہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے ایسے موقع پر ایسی باتیں کرنا؟ باوضو ہو کر کے آپ جائیں، پہلے سے ہی وضو کا اہتمام آپ کر لیں، پہلے سے ہی آپ کو معلوم ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہاں اچھے کپڑے پہن کر کے جائیں، وہاں ٹوپی لگا کر کے جائیں، ٹوپی نہ ہو تو رومال لے کر کے جائیں، وضو بنا کر کے جائیں، نہا دھو کر غسل کر کے جائیں. پہلے ہی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی نماز جنازہ میں شامل ہونا چاہیے. لیکن ایسے حال میں بھی، ایسے وقت میں بھی لوگ ایسے حالات کو اپنے جو ہے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا وضو نہیں ہے، میرے کپڑے درست نہیں ہے، میں پاک نہیں ہوں، یا میرے پاس ٹوپی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہماری پہچان نہیں ہے مومنوں، یہ ہماری پہچان نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہو گیا، یہ پتہ چل گیا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے، یہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے. ہمیں اس کی نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. لیکن لوگ یہ باتیں یاد نہیں رکھتے ہیں. قبرستان تک تو بڑے جوش کے ساتھ دیتے ہیں، قبرستان تک بڑے زور شور سے لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آتا ہے تو لوگ پھر بہانے بنانے لگتے ہیں. اللہ اکبر. سوچو جو مرحوم گزرا ہے تو کیا اس کی روح کو تمہاری وجہ سے سکون ملے گا؟ تمہارے اس طرح کے جملے کہنے کی وجہ سے سکون ملے گا؟ کیا اس کی روح کو راحت ملے گی تم جو یہ شبد اپنی زبان سے ظاہر کر رہے ہو؟ مجھے ایک بات بتاؤ، جب تم اس طرح کی باتیں کرو گے قبرستان میں کسی مرحوم کے مر جانے کے بعد، تو پھر مجھے ایک بات بتائے، جب آپ کا انتقال ہوگا تو کیا پھر لوگ آپ کے نماز جنازہ میں اس طرح سے کریں گے؟ تو کیا یہ آپ پسند کریں گے؟ یہ بات کیا آپ اس بات کے لیے راضی ہوں گے؟ ابھی آپ کے سامنے اگر یہ بات کی جائے کہ آپ کا انتقال ہو جائے تو پھر لوگ اسی طرح کے بہانے کریں گے، تو پھر آپ کو کس طرح کی تکلیف محسوس ہوگی؟ کس طرح آپ محسوس کریں گے؟ کیا محسوس کریں گے آپ؟ میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہماری پہچان نہیں ہے. ہماری پہچان یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر پارے پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر اس کے ایصال ثواب اس کے لیے بخشیں، ایصال ثواب اس کے لیے کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اس کی بخشش کے لیے دعائیں کریں، اس کے نماز جنازہ میں شامل ہوں، اور نماز جنازہ کے بعد اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں. یہ ہماری عادت ہونا چاہیے، ہماری پہچان ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر کوئی انتقال کر گیا ہے تو پھر ہمیں بھی ایک دن انتقال کر جانا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی نہ کرے. تو بس یہی سبق دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی میت میں آپ جاتے ہیں تو پھر نماز جنازہ ضرور آپ ادا کریں، اور غسل کر کے جائیں، صاف پاک ہو کر کے جائیں، باوضو جائیں، وضو بنا کر کے جائیں، اچھے لباس پہن کر کے جائیں، ٹوپی رکھ کر کے ساتھ میں لے جائیں، تاکہ جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آئے تو پھر ہم بہانہ نہ بنا پائیں.